بعد الحمد والصلاۃ لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کا جو میرا موضوع ہے وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ تو ہے، لیکن خصوصاً معراج کی چند حکمتوں پر ہم غور کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر رسول اللہ علیہ السلام کی معراج مبارک سے جو فیوزات حاصل ہوئے، اللہ ہم سب کو بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے۔ معزز مکرم دوستو بھائیوں، میں نے قرآن عظیم الشان سورہ بنی اسرائیل میں سے 15 سپارے کا یہاں سے آغاز ہے، پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بارے میں کہ میں پاک ہوں اور میں وہ ذات ہوں جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کروائی۔ کہاں سے لے کر؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک حضور کو سیر کروائی کس نے بھائی؟ اللہ نے۔ حالانکہ ظاہری اسباب تو کچھ اور تھے، لیکن جب مخلوق رب کے کسی حکم پر عمل پیرا ہو جائے، اللہ کے کسی حکم کے تابع ہو جائے، تو کام وہ کرنے والی مخلوق ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے رب ہوتا ہے۔ سیر تو جبریل امین نے کروائی تھی رسول اللہ علیہ السلام کو، لیکن رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ رب فرماتا ہے میں نے سیر کروائی۔ اب یہاں ذرا نقطہ سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وجاء موسیٰ لمیقاتنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر خود آئے، اور انبیاء کرام کا جب تذکرہ کیا تو رب نے ان کے خود شوق کا ذکر اس میں ظاہر کیا، لیکن جب اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے خود خواہش کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو رب نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ لن ترانی، تو ہرگز مجھے دے سکتا نہیں۔ یہ نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دے سکتا، فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دے سکتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى، ایسی نظر کہ جو بھٹکی پہ نہیں، جو ہلی پہ نہیں، ٹک ٹکی لگا کر اپنے رب کو دیکھتی رہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت، تو مفسرین نے لکھا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب نے جو کمال دینا تھا وہ اسی آیت میں ہی بیان کر دیا کہ رب نے خود اس میں سیر کروانے کا اظہار کیا کہ میں نے سیر کروائی، کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جناب بعض حضرات ہمارے معاشرے کے اندر اہل حدیث حضرات، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ حضور کی جو معراج ہے یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے بھائی، اس کی بھی ہم
دلیل دے دیتے ہیں کہ حضور کو معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آئیے یہ بھی قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کہ حضور کی یہ جو سفر معراج ہے یہ جسمانی ہے یا روحانی؟ تو یہ یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کی کوئی ایک معراج ہوتی تو ہم کہہ دیتے بھائی یہ جسمانی ہے یا روحانی. سرکار کی ایک معراج نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام کو رب نے 34 بار معراج کا شرف بخشا ہے. کتنی بار؟ 34 دفعہ حضور نے معراج کی ہے. اب بعض لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا تھا تو سوتے ہوئے 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے ایک پہاڑ کے پاس، وہاں میں نے کچھ چیخوں کی آواز سنی تو مجھے بتایا گیا یہ ان بے نمازیوں کی چیخیں ہیں. یہ معراج، یہ دلیل دیتے ہیں وہ بخاری شریف سے ایک حدیث کہ جناب بے نمازیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو ان کا حال بیان کیا معراج کی رات میں جو دیکھا. تو بھائی جو حضور نے جو سفر معراج ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حضور نے جسمانی معراج کی، اس سے مراد وہ والی معراج نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تفسیر نعیمی کے اندر اسی سپارے کی 15 سپارہ اس کے ماتحت آپ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں، مفسرین نے واضح الفاظ کے اندر لکھا کہ حضور کو 34 بار معراج ہوئی. کتنی بار؟ 34 دفعہ. 11 دفعہ نبی علیہ السلام کو سوتے ہوئے رب نے معراج کروائی ہے اور 11 دفعہ آقا کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے نماز کی حالت میں معراج کروائی ہے اور 11 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے سرکار علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے. اور جس سفر کے بارے میں ہم کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ سرکار کو جسمانی معراج ہوئی ہے، وہ معراج کوئی عام معراج نہیں ہے، وہ یہ معراج آج 27ویں شب کے معراج رجب کی 27ویں رات کو ہوئی ہے، یہ جسمانی معراج ہے. اور دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو جسمانی معراج کروائی ہے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی ہے تو اللہ تعالیٰ بعبدہ کا لفظ نہ کہتا. عبد کوئی بندہ سویا ہو، مردہ ہو، جس کے جسم سے روح نکل گئی ہو، اس کو کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے؟ کہتے فوت شدہ ہے، اس کے جسم سے روح نکل گئی. جسم اور روح جب جمع ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے اجتماع کا نام کہلاتا ہے عبد. عربی کے اندر عبد کا جو لفظ ہے، جسم اور روح دونوں کے مل کر جو چیز بن جاتی ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے. تو رب نے فرمایا میں نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور اگر حضور کی یہ معراج خواب ہوتا، روحانی ہوتی، تو کبھی بھی کفار مکہ حضور کی سفر معراج کا انکار نہ کرتے. وجہ یہ ہے کہ خواب تو بندہ کیسا بھی دیکھ سکتا ہے، خواب دیکھنے میں کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کیسا بھی خواب آ سکتا ہے، اور نہ ہی خواب پر کبھی بھی شریعت کا حکم لگتا ہے. یہ یاد رکھیے، خواب پر کبھی بھی شریعت کا حکم نہیں لگتا. جس طرح امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے وہ مکھیاں دور کر رہے تھے، خواب دیکھا. اب بظاہر تو یہ بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ مکھی جس جسم پر کبھی بیٹھی نہیں ہے، خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مکھی جسم سے دور کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہے ہیں اور کھود کر حضور کی قبر سے ہڈیاں نکال رہے ہیں. نعوذ باللہ، زبان پر بندہ الیاذ باللہ کبھی یہ زبان پر لفظ بھی نہیں لا سکتا کہ ایسا ہو. تو امام ابن سیری جو اس زمانے میں خواب کے ماہر تھے، وہ گئے ان کے پاس. امام بخاری نے بھی ماہر جو خواب کے تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی پوچھی. امام صاحب ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب یہ، اس کی تعبیر وہ کوئی بے ادبی نہیں ہے. پہلے امام اعظم ڈرتے رہے کہ نہیں میں نے خواب نہیں بتانا، کہا نہیں بتاؤ.
جب بتایا تو کہا یہ تو بڑا اچھا خواب ہے، خواب تو بڑا اچھا ہے. تو کہا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ قبر رسول کی جو مثال ہے وہ ہے حدیث رسول، اور فرمایا اس میں سے ہڈیاں نکالنا گویا کہ یہ کہ تم نبی پاک کی حدیثوں میں سے فقہ کے مسائل نکالو گے. اور امام بخاری کو جو اس زمانے کے، کیونکہ امام بخاری بعد میں آئے، ان کو جو ان کی خواب کی تعبیر بتائے گی، فرمایا آپ کا خواب بھی بڑا مبارک ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو لوگوں نے آمیزش کر دی ہے، ملاوٹ کر دی ہے، من گھڑت روایتیں اس میں ڈال دی ہیں، آپ صحیح حدیثوں کو علیحدہ کرو گے اور ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو رسول اللہ کے کلام سے اور کلام رسول سے اس کو پاک کر دو گے. بالکل. تو یہ خواب کی بات ہے نا. تو اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج اگر روحانی ہوتا، خواب ہوتا، کفار مکہ کبھی بھی نبی پاک کا انکار نہ کر سکتے. وہ کہتے تھے بھائی بس خواب تھا. لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے سفر معراج کے بارے میں تفصیلاً بیان فرمایا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہم عن لیلۃ الاسریہ، فرمایا حضور نے ہمیں خود سفر معراج سنایا. حدثہم عن لیلۃ اسریہ بھی، فرمایا سفر معراج کی رات کی جو سیر ہے اس کے بارے میں ہمیں خود حضور نے اس کا تذکرہ کیا اور یہ سنایا. اس کا مطلب معراج شریف کا جو تذکرہ ہے جس کو لوگ آج بدعت کا نام دیتے ہیں، یہ کیا بھئی 27ویں رجب کو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، یہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ تو بدعت ہے. اور میں نے کہا حضرت انس بن مالک، اور یہ مشکاۃ شریف کی معراج کے باب میں پہلی حدیث ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے، حضور نے بڑا طویل تذکرہ کیا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے ہمیں معراج کے بارے میں بتایا. اور کیا تھا؟ بینما انا فی الخطیم، فرمایا میں کعبۃ اللہ اور حتیم کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا. حضور فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا. وربما قال فی الحجر مزدجعا اذا آتانی آت فشق ما بین هذه الى هذه، یعنی فی صبرۃ نہری الى شعرته فاستخرج قلبی. فرمایا فرشتے آئے، انہوں نے ہاتھ سے میرا سینے کو چاک کیا اور میرا دل نکال لیا. فاستخرج قلبی ثم اتیت بتشت من ذهب مملوء ایمانا، اور فرمایا سونے کے تشت کے اندر حضور کے دل کو رکھا گیا. حضور فرماتے میں اپنی آنکھوں سے اس کو کیا کر رہا ہوں بھائی؟ دیکھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ بھائی کسی کا بائی پاس کا آپریشن ہو ذرا، اور وہ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر ذرا بتائے کہ اس کا دل نکل رہا ہے، اس کی وہیں پہ موت ہو جائے گی. لیکن یہ دل کسی عام شخصیت کا، عام ذات کا دل نہیں تھا. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جس کو رب نے حیات ابدی دی ہے اور جس کی بارگاہ سے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں، بھلا اس کے دل نکلنے سے اس ذات کو کیا فرق پڑے گا؟ حضور کا دل نکل گیا. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح. میں کہا بتا ذرا نبی ہماری طرح. حضور کا تو دل تشت میں رکھا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور مشکات میں بھی آئی ہے. فرمایا رکھا گیا اور فرمایا من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی ثم جس بیا ثم عید. فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے اس دل کو غسل دیا گیا. اچھا بعض لوگ سنتے ہیں یار حضور کا نعوذ باللہ کو دل کو نعوذ باللہ اس پر کوئی کساوت تھی. ایسی بات نہیں ہے. انسان ہر بندے کی ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے. اچھے بندوں میں بیٹھے گا نا اس کی کیفیت دل کی بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ ارد گرد میں منافقین، کفار یا بے دین اور بد مذہب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، اس کا دل بجھا بجھا سا رہتا ہے.
یہ خود حضور نے فرمایا میں دن میں 100 باری استغفار پڑھتا ہوں، میرے دل پہ جو ایک غلاف ہوتا ہے نا، فرمایا وہ 100 بار استغفار پڑھنے کی وجہ سے اللہ دور کر دیتا ہے۔ یہ جو حضور کے قلب انور کو غسل دیا گیا، یہ نبی پاک کا ذاتی کثافت اور نعوذ باللہ گندگی اور وہ پلیتی نہیں تھی، یہ بلکہ لوگوں کی طرف سے جو نبی پاک کے قلب انور پر پڑتی۔ اور یہ حضرت مجدد الفسانی نے بھی بیان کیا، فرمایا جب بھی کوئی ولی کسی بندے پر اس کے قلب پر توجہ ڈالتا ہے، فرمایا اس کے باطن کی گندگی اس صاف کرنے والے کے اوپر پڑتی ہے۔ اور حضور جس کو رب نے اتنا عالی شان مرتبہ دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ قرآن بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور صحابہ کا کیا کرتے ہیں بھائی؟ تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تزکیہ کا کیا معنی ہے؟ کہ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کو اپنی نظر سے پاک کیا کرتے۔ اور یار جب کوئی بندہ کسی کو پاک کرتا ہے تو بتا وہ خود بندہ صاف رہ سکتا، اس کے اوپر بھی تو ہوگی گندگی پڑے گی نا۔ تو رب نے فرمایا میرا محبوب میرے پاس ملنے آ رہا ہے، ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے، لیکن لوگوں کے باطن کا کثافت جو حضور کے قلب اطہر پر پڑی ہے، میری بارگاہ میں آئے تو یہ قلب اطہر کے اوپر کثافت بھی آب زمزم سے غسل دے کر اس کو میری بارگاہ میں لایا جائے۔ اس لیے حضور کے قلب انور کو، اور یہ زندگی میں حضور کے ساتھ 3 باری ہوا، بچپن میں بھی ہوا اور اس کے بعد 2 دفعہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بہرحال میں نے مختصر حکمت آپ کو اس کی بیان کر دی۔ تو فرمایا فَغُسِلَ قَلْبِي ثُمَّ مُلِئَ ایمانا وحکمت للہ، پھر فرمایا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضور کے قلب مبارک میں حکمت اور ایمان کو انڈیل دیا۔ اور وہ کیسا تھا، اس کی کیفیت کیسی تھی، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، حضور کے قلب مبارک میں اتار دی گئی۔ ثم اتیت بدباء دون البول وفوق الخمار ابیض یقال له البراق، فرمایا پھر نبی علیہ السلام نے پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا، ایک جانور لایا گیا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جانور وہ بڑا چمکدار تھا، اور فرمایا وہ بالکل کھچر گھوڑے اس کے درمیان قد کا تھا، گدے اور کھچر کے درمیان قد کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو فرشتے براق کہتے تھے، براق، اور انتہائی سفید رنگ تھا اس کا۔ جب لایا گیا یدعو خطوۃ عند اقصى طرفه فحملت علیہ فانطلق بی جبرائیل، فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام بیٹھ گئے، مجھے بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی اس پر سوار کیا، جبریل بیٹھ گئے، جہاں پر فرمایا نظر پڑتی تھی وہاں اس براق کا ایک قدم پڑتا تھا، اتنی اس کی سپیڈ تھی۔ براق برق سے نکلا ہے نا، برق عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی برق، اور براق بہت تیز، بہت تیز، بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا وہ۔ تو فرمایا حتی اتى السماء الدنیا فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد، فرمایا نبی علیہ السلام نے پھر میں اس پر بیٹھا، حتیٰ کہ حضرت، ابھی اس حدیث میں تو آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری حدیث آئی ہے اس میں حضور نے فرمایا پھر ایک کھجوروں کا نخلستان، کھجوروں کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ آیا، میں نے کہا جبریل وہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب آپ آئیں گے مکہ چھوڑ کر، اس کو یثرب کہا جاتا ہے، اور آپ کے آنے کے بعد یہ مدینہ الرسول کہلائے گا۔ حضور کو وہ جگہ دکھا دی گئی۔ پھر حضور نے فرمایا تھوڑا سا سفر گزرا تو دیکھا ایک سرخ رنگ کا ٹیلا، اور فرمایا رأیت موسیٰ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رأیت موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی علیہ السلام فرما رہے میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اور یار مجھے بتاؤ قبر میں کوئی دفن ہو
قبر میں آپ کو پتہ چلے گا مردے کا کیا حال ہے اندر، لیکن سرکار کی نظر پر قربان جائیں، حضور کی نگاہ عنایت پر قربان جائیں کہ حضور براق پر پتہ نہیں آسمان میں کتنی بلندی پر ہیں، اور نیچے سرخ ٹیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر، تو فرمایا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب لوگ حضور کے بارے میں طرح طرح کی عقیدے بناتے ہیں کہ نبی ایسے نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، اور میں نے کہا پھیتے رکھ کے نبی کی طاقت، نبی کے اختیارات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو ناپنے کا اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں کہ نبی یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے؟ ہم کوئی صاحب شریعت ہے؟ ہم کوئی صاحب اختیار ہیں؟ ہم تو خود نبی کے ماتحت ہیں، اور جب تک حضور پر کامل ایمان نہیں رکھتے ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ سارے بولیے، نماز پڑھ رہے تھے۔ شریعت تو صرف دنیا تک ہے، لیکن نبیوں کے کمالات دیکھیے، قبر میں جا کر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سارے سفر کا نچوڑ آپ دیکھیے، باتیں تو بڑی ہیں لیکن چلے پھر کبھی معراج کا موقع آئے گا تو کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو، فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو نبیوں کا ملک کہلاتا ہے، جہاں پر 70,000 انبیاء تشریف لائے، اور بڑے بڑے بنی اسرائیل کے پیغمبر، بڑے بڑے انبیاء کرام اس جگہ پر تشریف لائے جہاں پر آج یہودی قابض ہے۔ وجہ صرف ہمارے اعمال ہے، ہمارا کردار ہے، ہماری سوچ اور شعور ویسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سوچ کو بلند ہونے نہیں دیا جا رہا، مسلمانوں کی سوچ کو چھوٹا رکھا ہوا ہے، صرف مسجد کی حد تک کہ بس نماز روزہ کرو، آگے کی بات نہیں کرنی، صرف یہاں۔ اور کافر کو ہماری صرف یہ چیز بس اس کو قبول ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب کچھ قبول ہے۔ کافر کو یہ قبول نہیں ہے کہ مسلمان کھڑا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرمایا پھر وہاں پر براق کو روکا گیا، مسجد اقصی اندر تشریف لے کر گئے، ہر نبی نے خطبہ دیا، ہر نبی نے تقریر کی۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا کہا نا کیونکہ رشتے میں ابراہیم علیہ السلام بہت سارے انبیاء کرام کے رشتے میں دادے لگتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو کہا ہے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بیان کریں۔ حضور نے تقریر فرمائی اور حضور نے نماز پڑھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انبیاء کرام تو قبروں میں ہیں، اور حضور نے فرمایا وہاں پر دیکھا قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ہمارے مسجد اقصی میں داخل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں پہنچ چکے تھے۔ تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت زیادہ ہے حضور سے کہ وہ پہلے پہنچ گئے؟ نہیں، حضور اگر مسجد اقصی گئے تو وہ براق کی طاقت تھی، حضرت موسیٰ جو مسجد اقصی گئے وہ ان کی نبوت کی طاقت تھی۔ اس کا مطلب جہاں پر مخلوق، عام مخلوق کی طاقت ختم ہوتی ہے، نبوت اور رسالت کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں حضرت موسیٰ کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی پاور شروع ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پھر وہاں نماز پڑھائی، اور دیکھو رب نے اتنا جو صبر کروایا، 7 آسمان، جنت، دوزخ سب کے مشاہدات کرا کے جب اپنا دیدار کروایا، آخر میں کیا چیز دی رب نے؟ 2 تحفے دیے۔ اتنا سب کچھ بلانے کے بعد 2 چیزیں، اور یار رب دنیا میں بھی دے سکتا تھا، لیکن رب نے اتنا سفر کروانے کے بعد 2 چیزیں دی، ایک روزہ دی اور دوسرا نماز دی۔ اور آج مسلمان ہے کہ